تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ، ان الموت الذی تفرون، جس موت سے یہ لوگ بھاگتے ہیں وہ موت ان کو ایک متعین وقت کے اندر آ کر ملنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے یہ بھاگتے ہیں وہ موت ایک متعین وقت کے اندر آ کر ان کے ساتھ ملنے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، موت کے وقت انسان کے اوپر 5 فرشتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ 5 فرشتے آ کر اعلان کرتے رہتے ہیں اور انسان کو آ کر بتاتے رہتے ہیں کہ اب تو پچھلی دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اب تیرا سفر ایک نئی دنیا کی طرف ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو، جب انسان پہ موت آنے لگتی ہے اور اس کی روح ادھر گردن کے اندر ہوتی ہے، پہلا فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، این بدنک القوی ما اضعفہ اليوم، اے آدم کے بیٹے آج یہ بتا وہ تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ جس بدن پر تو دنیا میں ناز کرتا تھا آج وہ تیرا بدن کہاں گیا؟ ما اضعفہ اليوم، آج بتا تیرے اس بدن کو کس نے کمزور کر دیا ہے؟ دوسرا فرشتہ، بلکہ پہلا فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے یبن آدم این لسانک الفصیح ما اسکتہ اليوم، اے آدم کے بیٹے یہ بتا وہ تیری فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی زبان کہاں ہے؟ وہ جو تو دنیا میں بولتا تھا تو لوگ تیری آواز سنتے تھے، تیری آواز کو میں نے سر عطا کی تھی، سریلی آواز تیری بنائی تھی، ما اضعفہ اليوم، آج اس تیری آواز اور زبان کو کس نے خاموش کر دیا ہے؟ بول۔ تیسرا اعلان کرے گا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما اوحشک منہم اليوم این اہلک وقرابتک، ما اوحشک منہم اليوم، اے آدم کے بیٹے یہ بتا وہ تیرے اہل و عیال کہاں ہیں، وہ تیرے قرابت دار کہاں ہیں، وہ تیرے رشتہ دار کہاں ہیں، جن لوگوں سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ پہلا فرشتہ آ کر 3 سوال کر رہا ہے۔ یہ کس جگہ پر آتا ہے؟ جب انسان کی روح حلق میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ حلق میں۔ بولتے نہیں ہیں آپ۔ جب انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ حلق میں ہوتی ہے۔ آپ کا سارا دھیان ادھر ہو جاتا ہے 1 منٹ کے بعد، میری طرف دھیان کر، میں جو بول رہا ہوں۔ یہ پہلا فرشتہ آ کر 3 سوال کرتا ہے، این اہلک وقرابتک، این لسانک الفصیح، این بدنک القوی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح نکل چکی ہوتی ہے اور وہ اس کی روح کو آ کر کہتا ہے ما اعدت من الغنا للفقر، ما اعدت من الغنا للفقر، اے آدم کے بیٹے وہ جو تو نے مال جمع کیا تھا کہ جب غریب ہو جاؤں گا تو یہ مال میرے کام آئے گا، وہ مال کہاں ہے؟ کہاں گیا وہ تیرا مال؟
ما اعدت من الغنا للفقر. دوسرا سوال کرتا ہے ما اعدت من الانس للوحشا. اے آدم کے بیٹے وہ تیرے دوست کہاں ہیں جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تیرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، آج وہ تیرے دوست کہاں گئے؟ ما اعدت من العمران للخراب. اے آدم کے بیٹے یہ بتا وہ تیری کوٹھیاں اور بنگلے کہاں ہیں جو تو نے کما کما کر بنائے تھے کہ جب میرے سر پر چھت نہیں رہے گی تو میں اپنے ان کوٹھیوں کے اندر پناہ لوں گا، وہ کوٹھیاں کہاں ہیں؟ من العمران للخراب. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کا بدن لوگ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہ آ کر اعلان کرتا ہے الیوم تسافر سفرا بعیدا، الیوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا قبل منہ. اے آدم کے بیٹے آج تو اتنا لمبا سفر طے کرے گا کہ تو نے زندگی میں اس جیسا سفر کبھی طے نہیں کیا ہوگا. دوسرا سوال کرتا ہے الیوم تزور قوما لم تزورهم قبل هذا قط. اے آدم کے بیٹے آج تو ایسے لوگوں سے ملے گا کہ زندگی میں تو ایسے لوگوں سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی. الیوم تدخل مدخلا زجقا لم تدخل مدخلا ادخل منہ. اے آدم کے بیٹے آج تو ایسی تنگ جگہ پر داخل ہوگا کہ تو زندگی میں ایسی تنگ جگہ پر کبھی داخل نہیں ہوگا. تیسرا فرشتہ آتا ہے اپنے سوال کرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ اب تیرا رابطہ پچھلی دنیا سے کٹ گیا ہے. چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ آ کر اعلان کرتا ہے یا ابن آدم بالامس کنت علی ظہریا ماشیا والیوم اصبحت فی بطنیا مستجیا. اے آدم کے بیٹے کل تو جس زمین پر چلتا تھا آج تو اس زمین کے پیٹ میں داخل ہو چکا ہے. بالامس کنت علی ظہریا مذنبا والامس والاصبحت فی بطنیا نادما. اے آدم کے بیٹے کل تو جس زمین کے اوپر گناہ کرتا تھا آج تو اس زمین کے اندر ہی بے عزتی برداشت کرے گا. آج تجھے بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی. آخری فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے جمعت المال وترکت لغیرک دفنوک وترکوک. اے آدم کے بیٹے تو نے مال کو جمع کیا اور تو نے مال جو جمع کیا تھا زندگی میں تو نے وہ اوروں کے لیے چھوڑ دیا. جمعت المال وترکت لغیرک دفنوکا وترکوکا ولو اقاموا عندک ما نفعوک. جن لوگوں کے لیے تو نے مال جمع کیا تھا آج وہ لوگ تجھے چھوڑ کر چلے گئے. اگر وہ تیرے ساتھ زیادہ محبت کرتے تیری قبر پر کھڑے بھی رہتے پھر بھی تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے تھے. پانچوں فرشتے آ کر اپنا اپنا اعلان کرتے ہیں. آج وقت ہے اللہ کو پہچاننے کا. اپنے رب کا تعین کرو آج کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار جس نے زندگی ہمیں دی، جو موت بھی ہمیں دے گا، موت کے بعد پھر ہمیں زندہ کرے گا. وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آج اپنے رب کا تعین کرو، آج اپنے رب کو پہچانو. جب انسان قبر میں پہنچتا ہے پھر فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے من ربک
من نبیُّکا من دینُکا، اے بندہ بول تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کا جواب وہی دے سکے گا جس نے اپنے اللہ کے ساتھ دنیا میں وفا کی ہوگی، ورنہ جو دنیا میں قبر پر کھڑے ہو کر کہتا رہا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، ورنہ جو دنیا پر قبروں پر کھڑے ہو کر کہتا رہا جہاں پر رزق بندوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں پر میں نے دیکھی کلائی اپنے خواجہ کی، یہ بندہ جواب نہیں دے سکے گا، خاموش ہو جائے گی اس کی زبان، کیونکہ اس نے اپنے اللہ کا تعین دنیا میں نہیں کیا، اپنے رب کا تعین دنیا میں نہیں کیا۔ جب خاموش ہو جائے گی زبان پھر فرشتہ بولے گا اے بندہ بول تو صحیح، تو دنیا میں کہتا تھا کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے، میں اپنے اعمال کی روشنی لے کے جاؤں گا، وہ اعمال کہاں ہیں؟ تو کہتا تھا قبر کے اندر بڑی تنہائی ہوتی ہے، میں اپنے اعمال کو دوست بنا کر اپنے قرآن کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ تیرا قرآن کہاں ہے؟ وہ تیرے اعمال کہاں ہیں؟ بول، نہیں بول سکے گا، کیونکہ وہی بول سکے گا جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرتا رہا، اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر چلتا رہا، بس وہی بولے گا۔ یہ دنیا میں لوگوں نے داتے بنائے ہوئے ہیں نا، رب بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں آئے گا ادھر، یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی آ جائیں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، رب کا قانون ہے، یہ اکیلا جائے گا، اکیلا آیا تھا بس، نہ کوئی ساتھ اس کے آیا تھا نہ کوئی ساتھ جائے گا، یہی تیاری ہے، یہی موت کی تیاری ہے میرے بھائیوں۔ اکیلا آیا تھا، جسم پر کپڑے نہیں تھے، روتا روتا آیا تھا، اس رونے کو ہنسنے میں تبدیل کرنا ہی تیاری ہے۔ جب آیا تھا تو رو رہا تھا، جب جائے تو مسکرا رہا ہو، اسی کو موت کی تیاری کہتے ہیں۔ لیکن جب آیا تو رو رہا تھا، اب جا رہا ہے پھر بھی رو رہا ہے، اس نے موت کی تیاری نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر تجھے میں نے قوت دی، پھر تجھے میں نے زندگی دی، تو نے یہ ہاتھ بازو مانگے نہیں تھے میں نے دیے، چلنا پھرنا مانگا نہیں تھا میں نے دیا، بولنا مانگا نہیں تھا میں نے دیا، لیکن میرا بندہ جس وقت تو نے میرے ساتھ بے وفائی اور غداری کی تھی اس دن میں نے اپنی رحمت والا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جو زندگی ہے نا یہ ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا روٹی ہے، ایک ایسا کھانا ہے کہ اس کو دن بھی کھا رہا ہے، اس کو رات بھی کھا رہی ہے، اور کہتا ہے جس کو دن اور رات کھا جائیں وہ باقی نہیں رہتا۔ ارى الموت اعداد النفوس ولا ارى غدا بعيدا ما اقرب اليوم من غدي۔ ہم کہتے ہیں کہ کل موت آئے گی، کہتا ہے کل نہیں آ جائے گی۔ لعمرك ان الموت ما اخطا الفتى لقد وللمرخي وسناه باليد۔ الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها۔ کہتا ہے موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا شربت ہے جس کو ہر انسان پی جاتا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اندر سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔
ہر انسان گزرے گا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اچھے عمل کرے گا۔ جو اس دنیا میں اپنے رب کو پہچانتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ آج اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ اللہ کا سجدہ قضا نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے دعائیں نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یہ تو آپ جیسے ہیں، جو آپ جیسا نہیں ہے اس کے سامنے جھکیں۔ اپنے جیسوں کے سامنے جھکنے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جیب بھر کر لاؤ اور خالی کر کے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہ لے کر آؤ، جھولی بھر کے جاؤ۔ یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا ماٹو ہے۔ دنیا والوں کا قانون یہ ہے کہ سب کچھ ہمیں دے دو اور ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جاؤ۔